अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऐसा लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैटर्न इन चीफ अब पूरी तरीके से पार्टी की भागदौड़ संभालने के लिए तैयार हैं। पिछले कई दिन से वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। आज भी एक फंक्शन था जिसमें उन्होंने मीडिया से बात की और पैगाम दिया उन लोगों को जो कि दहशत गर्दों को शहीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग गद्दार हैं जो कि दहशत गर्दों को शहीद करार देते हैं। इस पर तो बात होगी। और एक और स्टेप कल बिलावल भुट्टो की जानिब से लिया गया था, वो ये था कि फैसल रजा आब्दी, सेनेटर फैसल रजा आब्दी जो कि जियाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनको शो कॉज नोटिस दिया गया। शो कॉज नोटिस की वजह ये थी कि पिछले 2 रोज पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल रजा आब्दी ने मार्शल लॉ का मुतालबा किया था। तो इस पर भी बात होगी, इस पर जवाब लेंगे फैसल रजा आब्दी साहब से कि आज जब उनकी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई शाम को, तो शो कॉज नोटिस के जवाब में उन्होंने क्या कहा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रजा साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा, लेकिन इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आज अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और ये है हमारे कल के शो के हवाले से, क्योंकि इस शो के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है। कल हमारे प्रोग्राम में हम कराची के हालात पर बात कर रहे थे और शर्मिला फारूकी साहिबा से मैंने एक सवाल पूछा था कि जिस दिन कराची में 14-15 लोग हलाक हुए, उस दिन एमपी हॉस्टल का इफ्तिताह था और वहां पे गैर संजीदा गुफ्तगू हो रही थी। वो गैर संजीदा गुफ्तगू क्या थी, मैं आपको सुनाना एक दफा फिर चाहूंगा। में भी हम ब्यूटी पार्लर की बात करते हैं, लेडीज नहीं जाती, तो मर्द भी जाते हैं अपने आप को पॉलिश कराने के लिए। आम जो ब्यूटी पार्लर है वहाँ मेन सेक्शन भी होता है अलग, यहाँ लोग आके पता नहीं क्या क्या मुंह पे चढ़ा देते हैं और ऐसा अजीब सी चीजें लगवाते। मेरे घर के पास जब मैं जाता था बाल कटवाने, तो वहाँ पे मैं देखता था लोगों के ऊपर पता नहीं क्या क्या बलाएं डाली होती थी, शक्ल के ऊपर, मुंह के ऊपर, वो बेचारे लेटे हुए होते थे 2-2 घंटा, उसके ऊपर रंग वंग भी लगाया होता था। तो मैं खोड़ो साहब को भी कहूँगा, वो भी इस बात में मेरे से एग्री करेंगे, है ना सर। और हम इकट्ठे भी आएंगे इधर असेंबली से निकल के और यहाँ के हम डेंटिंग पेंटिंग करा लेंगे। ये तकरीर 2 दिन पहले की थी आगा सिराज दुरानी साहब ने एमपी हॉस्टल के इफ्तिताह में, और ये 2 दिन पहले वही दिन था जिस दिन कराची में 14 से 15 लाशें गिराई गई थी। तो मेरा एक सादा सा सवाल था शर्मिला फारूकी साहिबा से कि क्या एक हुक्मरान को आके, क्या सिंध हुकूमत के ओहदेदारों को आकर इस गैर संजीदा रवैये का मुजाहरा करना चाहिए मीडिया पे। मतलब आप सोच सकते हैं कि जिस दिन लाशें गिरी हैं उनके लवाहिकीन पर क्या गुजरी होगी जब पार्लियामेंटेरियंस को इतना नॉन सीरियस उन्होंने पाया होगा। तो इसके जवाब में शर्मिला फारूकी साहिबा को शायद अच्छा नहीं लगा ये चीज कि उनके जो है हम पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके खिलाफ हमने ये बात की, तो उन्होंने जिस तरीके से हमें जवाब दिया वो भी आपको सुनाना चाहूंगा। शहजाद, आपने घर पे खाना खाना छोड़ दिया है? मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूं। आपने अपने नहीं, एक सेकंड, नहीं पार्लियामेंटेरियन, एक सेकंड ठहर जाइए। नहीं, आप लोग जो है ना, यू पीपल क्रॉस योर लाइन। अच्छा, मुझे आप बताइए, क्या शहर में शादियां होना खत्म हो गई हैं? क्या आपने हंसना छोड़ दिया है? क्या आपने अपनी बच्ची के साथ खेलना छोड़ दिया है? या आपने घर में खाना खाना छोड़ दिया? नहीं, एक सेकंड ठहरिए। पार्लियामेंटेरियंस का इंसान नहीं है, एक सेकंड ठहरिए। कानून की खिलाफवर्जी करें, क्या क्या शादियां अटेंड करते हैं, कौन कौन से फंक्शन अटेंड करते हैं, वो मैं बताना नहीं चाहती हूँ। बता दें मुझे बता दें। नहीं बता दें, नहीं, एक सेकंड, नहीं, देखिए शहजाद साहब, आपकी खुद की सीरियस असेंबली में पार्लियामेंट में एक सेकंड ठहर जाइए। If you do not have the manners how to talk to women, then please I do not want to come to your show. आप लोगों को डिफेम करने के लिए, डिमीन करने के लिए, जलील करने के लिए न जाने कहां से क्या क्या चीजें उठाते हैं। वो फंक्शन कुछ और था, उस लाइटर मूड के अंदर किसी ने कोई चीज कह दी, आपने उसको कहां से कहां जोड़ दिया कराची के हालात से। जी, शर्मिला फारूकी साहिबा का ये रिप्लाई था। उन्होंने मुझ पर पर्सनल अटैक किया कि मैं कौन से फंक्शंस में जाता हूं, मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सवाल किया था पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से। और ठीक है, ये उनके साथी हैं, पीपल्स पार्टी का हिस्सा आगा सिराज दुरानी साहब और तमाम लोग वहां पे मौजूद थे, और मैं इसी के खिलाफ भी नहीं हूं कि आप लाइटर मोड में जाके बात करें, लेकिन कम से कम मौके की मुनासबत देख के, जिस दिन आपके शहर में खून हो रहे हैं इतने ज्यादा और होते चले जा रहे हैं, तो उस दिन तो आपको कम से कम कैमरे के सामने कोई पॉजिटिव बयान देना है, बजाय इसके कि आप ब्यूटी पार्लर की बात करें। ब्यूटी पार्लर में किस टैक्स पेयर का पैसा है, इस पर भी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ ये पॉइंट था कि इस चीज को हम सामने लाएं कि
पार्लियामेंटेरियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको बैलेंस करना चाहिए। मैं गया था जब अंचोली का ब्लास्ट था, मैंने उनके विक्टिम से जाके मुलाकात की है, जो लोग जख्मी हैं उनसे मुलाकात की है, जो लोग शहीद हो गए उनके लवाहिकीन से मुलाकात की है। तो कोई पार्लियामेंटेरियन वहां पे नहीं गया। वो ब्यूटी पार्लर की बात तो कर सकते हैं, लेकिन उनका दर्द जाके नहीं पूछ सकते, उनसे दो हमदर्दी के बोल जाके नहीं बोल सकते। और मैं इस रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि कोई ऐसा पार्लियामेंटेरियन नहीं होगा जो कि अंचोली ब्लास्ट में गया होगा लवाहिकीन से मिलने। तो आप लाइटर नोट पे जितनी बात करना चाहे करें, मौके की मुनासबत से करें और खुदारा इसको बैलेंस करें। अगर आप लाइटर नोट पे कॉमेडी कर सकते हैं तो आप लोगों से जाके मुलाकात भी कर सकते हैं। इस पे मैं शर्मिला फारूकी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूं जो कि वहां पे मौजूद थे। अब आते हैं आज के टॉपिक के हवाले से फैसल रजा आदिल साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपको नोटिस दे दिया है, शो कॉज नोटिस, क्योंकि आपने मुतालबा किया है मार्शल लॉ का। आप समझते हैं कि जमहूरी हुकूमत या जमहूरियत काम नहीं कर रही है, डिलीवर नहीं कर रही है। मैं सबसे पहले आपको गुजारिश करूं कि हम गए थे अंचोली धमाके के वक्त अस्पताल में, उसी वक्त रात में, और वहाँ MKM के भी अरकान असेंबली थे, आदिल सिद्दीकी साहब और डॉक्टर सफ़ीर साहब। तो हम आजकल जाते ही सिर्फ अस्पताल हैं या कब्रिस्तान है। हमारी अब दौड़ जो है ना ज़िंदगी की, वो या अस्पतालों की तरफ जा रही है या कब्रिस्तान की तरफ। बहरहाल नहीं, मैं थोड़ा सा कॉमेडी कर रहे थे जिस दिन जब 14 लोग शहीद हो रहे हैं, तो आप कॉमेडी कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने जिक्र किया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मैं मीडिया के तमाम लोगों को ये वाज़ेह तौर पे बताता चलूँ कि आज़ादी सहाफ़त का सबसे पहला दीरीना असूल ये है कि जिसके बारे में गुफ्तगू करो उससे मौक़िफ़ लो। अगर किसी को छींक भी आ जाए तो ये मीडिया ठक उसको फ़ोन मिलाता है, उससे मौक़िफ़ लेता है। ये 24 घंटे चले हुए हो गया मुझसे मुंसलिक एक बयान, और उसके ऊपर अगर मेरा मौक़िफ़ ना लिया जाए तो ये इस चीज़ की वाज़ेह दलील है कि पाकिस्तान में सबको बोलने की आज़ादी है, अलावा हमारे। मैं आपके इदारे का और आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं एक गुजारिश करूंगा कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो अगर आपके तवज्जुह से अवाम भी सुन ले तो मेरा आपको जवाब नहीं, क्योंकि ये बयान नहीं था, आप कह रहे हैं आपसे मुंसलिक बयान नहीं था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सो एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड कि आपने क्या कहा था। बिल्कुल, और वो उसमें वहां पे आपका चैनल भी मौजूद था, अगर आप वो अवाम को सुना दें। मैं सुना देता हूँ। फैसल रजा आदिल साहब ने 2 रोज पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मार्शल लॉ के हवाले से उन्होंने क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। चुन चुन कर और निशानदेही के साथ जो हमारा कत्लेआम किया जा रहा है, आया शरीयत इसके अंदर क्या हमें हुक्म देती है? क्या हम असला उठा के अब मुकाबले की तैयारी करें? क्या पाकिस्तान ये जंग एफोर्ड कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता है तो तमाम ऐवानों में बैठे हुए आज हुक्मरानों को ये लास्ट वार्निंग है। इसके बाद ये हमारा वादा है कि हम यहां से निकलेंगे, कराची से इस्लामाबाद तक सरों के जंगल होंगे, और जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ होगा। पाकिस्तान में अगर ये विसाइयत को नहीं रोका जाता तो फौरी तौर पर मार्शल लॉ नाफिज किया जाए। अब कोई रास्ता नहीं रहा इसमें अवाम पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए। पाकिस्तान में फौरन मार्शल लॉ लगा दिया जाए, तो या तो आपने कहा है मार्शल लॉ का मुतालबा तो किया। मैं आपसे गुजारिश करूं कि पहले मैंने उसकी एक दलील दी है कि अवाम निकलेंगे और सरों के जंगल होंगे और इस्लामाबाद तक होंगे, और जाहिर सी बात है जब वो निकलेंगे तो उन पे हमले भी होंगे, लाशें भी गिरेंगी, दू बदू जंग भी होगी, जैसे हमें खुली धमकियां दी जा रही हैं। जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान टेलीविजन पे आए और आपके तमाम चैनल हमें ना दिखाएं पार्लियामेंटेरियन को, मुझे तो महसूस ही नहीं होता कि मैं सेनेटर हूं, लेकिन उसके तर्जुमान के बयान को दिखाएं कि हम बिद्दती शिया, बिद्दती फौज से और बिद्दती शियों से ऐसा इंतकाम लेंगे कि उनके बच्चे भी याद रखेंगे। तो ये हमें पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेट अवे धमकी है। सुने मेरी बात। तो ये काम किसका है? 12 साल से सब्र करते हुए हो गया, हमारे सब्र को आप दाद नहीं देते। आप हमें बता दें कि हमें कब तक मरना है। हम ये तमाम सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने इसके आगे ये भी कहा कि बजाते खुद मैं ये मार्शल लॉ का तकाजा नहीं कर रहा, लेकिन मैं अवाम के सेंटिमेंट आप तक पहुंचा रहा हूं कि अवाम में ये सोच बन गई है। देखो, इस सोच को रोक लो। ये किसने कहा आपको सोच है कि अवाम जमहूरियत के साथ नहीं खड़ी हुई? अभी इलेक्शन में 65% जो है वोटर्स टर्नआउट था, इसका मतलब जमहूरियत के साथ ही है ना, रिकॉर्ड टर्नआउट था। अगर वो रिकॉर्ड टर्नआउट था और ये पायदार जमहूरियत है तो फैसल रजा आब्दी समेत तमाम मुहिबान पाकिस्तान को ये चाहिए जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं कि वो खिदमत छोड़े और माफिया बनाए ना। जैकेट पहनना सीखे, दस्ती बम चलाना सीखे, फिर यह दर्ज देना शुरू करना है हमने पाकिस्तान में, क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान का मीडिया मौजूद है इस बदमाशी को। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं तो फिर ठीक है, आ जाते। लेकिन अगर आपने इसको वाकई बदमाशी को बदमाशी कहना है, जिसके 4-5 केसेस ट्रिब्यूनल के अंदर आ चुके हैं, जिसमें 90% जाली वोटर हैं,
54% کا الیکشن کمیشن یہاں پہ اظہار کر رہا ہے کہ بالکل یہاں پہ دھاندلی کی تصدیق ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہاں نوٹیفیکیشن کراچی کے حلقوں پر نہیں پنجاب کے لیے کہا نا سیکٹری الیکشن میں اس کمیشن پہ ڈسکس کروں گا لیکن پہلے اس پہ بات کر میں لیتے ہیں، یہ بلاول عرض کروں بھٹو زرداری صاحب کے نوٹس پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ نوٹس آپ کو ملا، اس کا جواب آج آپ نے دیا ہے شو کاز نوٹس کا، بذات آپ خود کی دیا، ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، چیئرمین کیا بلاول کہا آپ نے بھٹو اس نوٹس کے زرداری جواب سے؟ میں؟ چیئرمین میں نے جو ان سے باتیں کی، میں نے ان کو پورے حالات بتائے اور میں نے یہ بھی بتایا جتنے زخمی آ رہے ہیں نا دھماکوں میں یا گولیوں کے، یہ اپنا علاج تک خود کرا رہے ہیں۔ ان کے پیسے جو ہیں وہ کوئی شہید فاؤنڈیشن بھرتا ہے، کوئی جے ڈی سی بھرتا ہے، کوئی سیلانی ٹائپ کے ادارے بھر رہے ہوتے ہیں، اور یہ یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ پرابلم تو تھا ہی پرابلم ہے نا، ان کا پرابلم تو مارشل لاء کا بیان تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک مارشل لاء کا تقاضا کیوں کروں گا؟ میں نے ایک سوچ بتائی ہے، آئینہ دکھایا ہے۔ جب سیاستدانوں پر سے دین ایمان اٹھ جائے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر لوگ اب اسلحہ اٹھائیں اور اپنی ماؤں بہنوں کا انتقام لینا شروع کریں؟ کیا ماؤں بہنوں کی غیرت صرف پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے؟ نہیں، فوج اپنا کام کرے، جب فوج کے اندر لاشیں ملے گی جمہوری حکومت کی جانب سے تو اپنا کام کریں۔ شہزاد بھائی، جب فوج کے اندر لاشیں ہوں اور ان لاشوں کو سوالیہ نشان بنا کے فوج کے اندر دھڑے بندی کرنے کی کوشش کرو کہ شہید ہے بھی یا نہیں ہے، فوجی تو جیتا ہی، یونیفارم تو جیتا ہی شہادت کے لیے۔ تو اس پاکستان کے اندر جب یہ صورتحال آئے گی، جب سنیں میری بات غور سے، پورا پاکستان، یہاں دو قسم کی وار ہو رہی ہیں، ایک بندوق کے زور پہ اپنی سوچ مسلط کی جا رہی ہے نظام شریعت کی، اور ایک یہ بیان سنیے گا، طالبان کو سیاست میں حصہ لینے کی آزادی ہونی چاہیے نواز شریف صاحب، طالبان کے دفاتر کھول دیے جائے پورے پاکستان میں۔ سنیں میں بتا رہا ہوں، میں وہیں آ رہا ہوں، میرے بھائی مجھے آنے تو دیجئے نا، مجھے آنے تو دیجئے۔ عمران خان، جماعت اسلامی اگر بندوق کی نوک سے شریعت آنی ہوتی تو آ چکی ہوتی، جو بھی تبدیلی آئے گی پارلیمنٹ سے۔ آپ ان کو سیاست میں حصہ دلانے کی بات کریں، سنیں میری بات، سیاست کی انتہا ہوتی ہے الیکشن، الیکشن کا مطلب پارلیمنٹ، اس لیے کہ ایک مائنڈ سیٹ یہ چل رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے نظام سوچ بدلو اور یہاں پہ لے کے آؤ۔ اس کے اندر مملکت خدا داد پاکستان اگر یہ سوچے کہ اب واقعی اگر سیاستدان ایسی قوتوں سے مذاکرات کریں تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ مذاکرات میں بات کروں گا نا آپ سے، لیکن آپ میرے سوال ہی سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، اچھا میں جب آپ بیٹھے ہوئے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ تو آپ نے جا کے کیا کہا؟ بلاول صاحب میں نے ایسا نہیں کہا، آپ میری پریس کانفرنس واپس سن لیں۔ نہیں سن لیں، میں دو تین آپشن دے رہا ہوں، آپ نے کیا کہا ہوگا؟ یا آپ نے ان سے یہ کہا ہوگا معاف کر دیں، جوش خطابت میں ہو گیا مجھ سے، میں جمہوریت کے ساتھ ہوں، میں نہیں چاہتا ڈکٹیٹرشپ، یا آپ نے ڈکٹیٹرشپ کو جا کے جسٹیفائی کیا ان کے سامنے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے کیا کیا، شو کاز نوٹس کا جواب کیسے؟ اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارا کل سے اب تک جو ہے نا وہ موقف کیوں نہیں لیا؟ موقف میں لے رہا ہوں نا، موقف آپ کا تو ابھی لے رہا، آپ کی پارٹی کو لینا چاہیے تھا نا۔ میں ٹیلی ویژن کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو اینکر ڈسکس کر کے چلے گئے، موقف کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں یہ بات غلط ہے، آپ پورا چلا دیں پریس کانفرنس کو، آگے سوالات جوابات بھی آئیں گے اور تفصیل سے اس کے اندر آپ کی گفتگو پارٹی نے آپ کا موقف جاننے کی کوشش کی نا، میں نے بتا دیا نا، میں نے کیا معافی مانگی آپ نے بیان پہ؟ میں نے ان سے سیدھا صرف صاف ایک بات کی جی کہ ہمیں بتایا جائے ہم کب تک مریں، انسان ہے نا۔ فیصل رضا صاحب، جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے آپ نے کیا کہا ان سے؟ میں نے کہا یہ عوام کے اندر سوچ پیدا ہو رہی ہے، یہ آپ کی سوچ نہیں ہے، آپ یہ کہنے کہ میری تو اس وقت بھی سوچ نہیں تھی، میں کہہ رہا ہوں عوام کے اندر یہ سوچ ہے، عوام نکلے گی، میں عوام ہوں، جی میں عوام ہوں نا، ہمارے بچوں کو مارنے کی دھمکی دی جائے اور پرسوں تھریڈ لیٹر آیا ہے، جتنے ان کے کاروباری مراکز ہیں سب پہ حملے کریں گے، کوئی دکان میں نہیں بیٹھ سکتا، کوئی آفس میں نہیں بیٹھ سکتا، کوئی کلینک میں نہیں بیٹھ سکتا، ہم زندہ رہنے کے لیے کھائیں مرے پیئیں کہاں جائیں؟ کیا آپ لوگوں نے ہمیں قبرستان کا جانور بنانا سیکھا ہے؟ یہاں پر پاکستان میں یہ ہونا چاہیے پھر ہمارے ساتھ؟ پھر پاکستان کے اندر جب مزارات کے اندر لوگوں کو مارا جائے اور وہاں سے ڈرون نہ اٹھے اور اس کو ہمیں ڈرون کا رد عمل بتایا جائے، آپ لوگ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں پاکستان میں میرے بھائی؟ تو پھر اس سے پہلے کہ میں نے کہا اس سے ہم بندوق نہیں اٹھانا چاہتے، ہمارے نوجوانوں میں بندوق اٹھانے کی سوچ کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، بدلہ سب پہ فرض ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے جب آپ کی حرمت پر حملہ ہونا شروع ہو جائے تو سیلف ڈیفنس کریں۔ تو اس سے پہلے ایک بار آخری موقع افواج پاکستان کو جانا چاہیے۔ ہم یہ مطالبہ ابھی واپس لیتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا قتل عام کب رکتا ہے پاکستان میں، ابھی بتائیں آپ ہمیں۔ کیا بلاول بھٹو اتنا ہی کنفیوز تھے آپ کی یہ باتیں سن کے جتنا اس وقت میں کنفیوز ہوں؟ ہماری سمجھ نہیں آ رہا آپ کنفیوز ہیں؟ نہیں میں اس پہ تو میں بات کروں گا، آپ ہماری لاشوں پہ کنفیوز ہیں؟ نہیں میں اس پہ کنفیوز ہوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ نہیں رہیں؟ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ فیصل رضا عابدی صاحب ان مسائل کا حل کس میں تلاش کر رہے ہیں، جمہوریت میں فوری طور پہ یا مارشل لاء پہ؟ میں بتاتا ہوں، یہ مجھے بتا دیں اس مسئلے کا حل کہاں تلاش کیا جائے؟ یہ لیجیے، مارشل لاء میں نے وہی بتایا جمہوریت؟ بھائی، جی میں نے وہی بتایا اور میں یہ آپ کو بھی بتا دوں، یہ ہے آئین۔ جی
آئین کو جس کو آپ نے توڑنے کی بات کی سسپینڈ کر کے توڑا آئین کبھی بھی نہیں گیا میرا بھائی, سسپینڈ کر مارشاء اللہ سسپینڈ پہ آتا ہے آئین کو سسپینڈ کر کے, اور ایسا مارشاء اللہ آتا ہے کہ اسی کے اندر جو ہے نا اسمبلیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ نظریہ ضرورت کے مارشاء اللہ ہے, وہ نظریہ ضرورت کے مارشاء اللہ ہے. اس آئین کی حفاظت میرے پہ فرض ہے, میں پارلیمنٹیرین ہوں, میں اس کا اعلان کرتا رہا ہوں, میں اس کی حفاظت کروں گا. اس آئین کے اندر جو بھی آرٹیکل ہے وہ اس آئین کا حصہ ہے, اسی طرح ہے نا جی. میں اگر یہ بات کروں تو آپ لوگوں کو اتنا غصہ آ رہا ہے, ارے بھائی وہ تو آئین کو ہی نہیں مان رہے, ان سے مذاکرات کر رہے ہو آپ بیٹھ کے, ایسے غصہ وہاں پہ بھی دکھاؤ نا. آپ کی جماعت بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے اس میں مذاکرات میں. بھائی میرے بھائی, پیپلز پارٹی 4 پیس بے شک ہو سکتی ہے مذاکرات میں تو نہیں ہوں, میں تو 5 سال سے لڑ رہا ہوں. آپ نہیں ہو شاید, آج کل بلاول بھٹو صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ آئے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, فخر سے ہمارا سر بلند ہوا اور میں نے ان کو مبارکباد دی ان کے 18 اکتوبر کے خطاب پہ بھی اور اب کے بھی, کہ پاکستان کے اندر پھر ایک صرف 25 سال کا نوجوان اٹھا اس ظلم کے سامنے, اور میں جن 2 غیر پولیٹیکل الائنس میں کھڑا ہوں, سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین, وہ نان پولیٹیکل الائنس ہے, شیعہ سنی اتحاد پہ گامزن ہے, جہاں وہ دونوں ہوتے ہیں میں ہوتا ہوں. اچھا, یہ آرٹیکل 256 ہے, کوئی نجی تنظیم قائم نہیں کی جائے گی جو کسی فوجی تنظیم کی حیثیت سے کام کرنے کے قابل ہو, اور کوئی مذکورہ تنظیم خلاف قانون ہوگی. صحیح, آپ 2/3 میجورٹی سے اس کو ختم کریں, آپ کی ساری باتیں مانیں گے. فیصل رضا عابدی صاحب, آپ نے مجھ سے زیادہ شاید تاریخ پڑھی ہو, ماشاءاللہ جب لگا ہے تو فرقہ وارانہ فسادات بڑھے ہیں, دہشت گردی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے, اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ اگر آپ سوچ رہے ہیں, مجھے بریک لینا ہے. بلاول صاحب سے بات ہوئی وہ بھی بتانا. جی وہ بھی آپ بتا دیں, میں تو آپ سے 10 دفعہ پوچھ چکا ہوں, بتا نہیں رہا آپ. ایک بریک کے بعد ہم فیصل رضا عابدی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے, ضیاء الحق کے دور میں, پرویز مشرف کے دور میں کیا لوگوں کے مسائل حل ہو گئے تھے, کیا دہشت گردی ختم ہو گئی تھی, یا دہشت گردی کو مزید پروان چڑھایا گیا تھا. ایک بریک کے بعد اس پر ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کو کل پارٹی کے پیٹرن ان چیف کی طرف سے شو کاز نوٹس ملا مارشل لاء کو دعوت دینے کے لیے, مارشل لاء کا مطالبہ کرنے کے لیے. آج آپ کی ان سے ملاقات ہوئی, آپ نے جا کے کہا کہ میں جو شو خطابت میں وہ کہہ گیا تھا, سوری میں جمہوریت کے ساتھ ہوں. مطالبہ اور ہوتا ہے اور آئینہ دکھانا اور ہوتا ہے. جو شو خطابت میں آپ نے کہہ تو دیا تھا, مطالبہ اور ہوتا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں مارشل لاء لگاؤ, یہ مطالبہ ہوتا ہے, اور میں بتا رہا ہوں کہ ہم عوام نکلیں گے اور واپس اس وقت آئیں گے جب مارشل لاء لگ چکا ہوگا تو یہ آئینہ دکھانا ہے. تو آپ نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا, اور میں نے پبلک سینٹیمنٹ آپ کے سامنے رکھا. میں نے ان کو واضح طور پہ بتایا کہ ہم ایک مہذب معاشرے میں جیتے ہیں جی, اور جمہوریت جو ہے وہ اس سے بڑا نعم البدل ہے نہیں. جمہوریت کے ماتحتی کے اندر, آئین کی ماتحتی کے اندر یہ عدالتیں مارز وجود میں آئیں. 22,000 دہشت گردوں کو جنہوں نے ہمیں مارا تھا ان کو باعزت طریقے سے بری کر دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا. جن کو جیلوں سے توڑوا کے لے جایا گیا وہ ہمارے کھلے عام قتل کی دھمکیاں دے رہے اور اس پہ کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا. بات سنتے رہیے گا میری پلیز. ہاں, اب یہ عدالتوں کے اندر جو آپ کراچی میں آپریشن کر کے ملزمان کو بھیج رہے ہیں نا, میں ان کے علم میں بھی ہے یہ چیز کہ ان میں سے بھی واپسی شروع ہو گئی ہے. تو آپ لوگوں نے اگر یہ ایکسرسائز کرنی ہے کہ ملزمان بھیجو اور واپس آ جائے 3 مہینے میں ریسٹ کر کے جیل سے, تو پھر ان عدالتوں سے تو فیصلے نہیں ہو سکتے نا بھائی. انسانوں والا کام تو یہی ہے. آئین کے تحت کیا کام ہے, جو وردی کی طرف بندوق اٹھائے شوٹ ایٹ سائٹ, پوچھنے کی ضرورت نہیں, پاکستان کا غدار ہے, وہ کام آپ کر نہیں رہے. ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے دہشت گردوں کو. اچھا نہیں ہم قتل ہو جاتے ہیں, نہیں ماورائے زندگی ہم قتل ہو. آپ کی رائے ہے, ہماری بھی تو رائے ہے نا. دیکھیں آج شہزاد بھائی پوری بات ٹھیک ہے, میں نے یہ عرض کی, پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ دہشت گردوں نے اسی طرح چھوٹ کے واپس آنا ہے اور کھلے عام دھمکی دینی ہے اور قتل کرنا ہے, تو عوام کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ فورسز آئیں, ملیٹنسی کا مقابلہ ملٹری کریں. تو ٹھیک ہے نا, اس آئین نے اختیار دیا ہے نا, جب فوج نے جنگ ڈکلیئر کر دی ہے, اب فوج کو اختیار دیں, اتارے ان کے سامنے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو پھر آپ کی کوتاہی ہے ابھی تک نہ اتارنا, سیاست دانوں کی, وفاقی حکومت کی. دوسری چیز کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہر گھر کے اندر ہو رہا ہے, اوکے ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نے تو خود کہا ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں لے جائیں, ٹھیک ہے نا. لیکن پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ جو آپ گلیوں اور کوچوں کے اندر کھلے عام گھوم رہے ہیں اور جہاں پہ کپڑے دیکھا, کڑا دیکھا, داڑھی دیکھی, اس کو مار رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب اس پاکستان کے اندر اب تو گردن کاٹ کے یہاں پہ لٹکائی جاتی تھی, اب تو یہاں لٹکائی جا رہی ہے نا سوراب گوٹ میں. اور جو لوگ اس پہ خاموشی کا اظہار کر کے بیٹھے ہیں, رپورٹنگ ہوئی ہے ویسے سوراب گوٹ والے انسیڈنٹ, آپ نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا تھا, کٹی ہوئی گردن تھی, لیکن وہ طالبان کی تھی یا نہیں تھی, طالبان نے ذمہ داری قبول کی. اس کی پرچی ملی تھی, پرچی میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ, طالبان کی پرچی میں لکھ کے دیتا ہوں, یہ ٹی ٹی پی راول پنڈی سانحہ کا بدلہ لے لیں. اب اس کو کوئی طالبان کی تھپا لگا ہوا ہے سر, وہ ایک عالم تھا, میری بات تو سن لو, الگ الگ سٹوریز آئی ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں حتمی سٹوری کیا ہے, لیکن الگ الگ سٹوریز ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں میرے بھائی, مجھے نہیں پتا
ذمہ داری جس نے قبول کی نا، اہم ترین وہ ہوتا ہے. ہم تو یہی دیکھتے ہیں سارے دھماکوں کی ذمہ داری آپ بہت آسانی سے اٹھا کے ٹی ٹی پی پہ ڈال دیتے تھے، یوں وہ ذمہ داری قبول کر لیتے تھے. وہ تو کال کرتے ہیں. آج جس آپ جنگ کا سامنا کر رہے ہیں یا کوئی پرچی ملے اس میں فرق ہے نا. نہیں کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ اوتھینٹک ہو جاتا ہے نا جب آپ کو صحافی کو کال کر کے کوئی کہے گا شاہد اللہ شاہد کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے تو اوتھینٹک ہے نا. وہ کوئی پرچی ملے تو اس پہ کیسے ویریفائی کریں گے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے صحافیوں کے شاہد اللہ شاہد سے تعلقات ہے کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں تعلقات نہیں ہے؟ میڈیا پرسن تو ہر کسی سے تعلقات ہو چلو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے بچوں کو مارنے کی تو کھلے عام صحافیوں نے ہمارے بچوں کو مارنے کی کھلے عام دھمکی دی ہے. یہ تمہارے بچے بھی یاد رکھیں گے، ایسا انتقام لیں گے. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اس نے خود کہا ہے نا. اچھا آپ پھر ڈرفٹ کر جاتے ہیں نا وہاں سے. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے جواب دے دیا شو کاز نوٹس کا. بلاول بھٹو زرداری نے آپ کو معاف کر دیا، یہ کہا کہ آپ اپنی سینیٹرشپ سے ریزائن کریں. کیا کہا انہوں نے؟ شو کاز نوٹس پھاڑ دیا، کیا کیا انہوں نے؟ یہ مجھے بتائیں. یار میں نے کوئی آسمان تھوڑی توڑ دیا کہ میں معافی مانگوں. نہیں میں نے نہیں کہا آپ نے معافی مانگی. انہوں نے کیا آپ کے رسپانس کو انہوں نے کس طریقے سے؟ میں نے ان کو بتا دیا کہ میں سیاست چھوڑ چکا ہوں. اچھا میں نے 8 مہینے قبل اعلان کیا تھا، اب میں سیاست میں نہیں رہنا چاہتا. لیکن سینیٹر میں رہوں گا اس لیے کہ وہاں پہ میرا ایک کیس ہے. اس کیس پہ میں اگر گفتگو کرنے آیا تو آپ کو وقفہ لینا پڑ جائے گا. اس کیس کا فیصلہ میرا جلد سے جلد کروا دیں. سینٹ کی سیٹ میرے پاس امانت ہے. ہاں پرسنلی حیثیت میں جہاں زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو ہماری ضرورت ہوگی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے. اچھا تھوڑا سا مجھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کرنے دیں. آپ کے خیال میں اچھے طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھال لیں گے؟ جو ڈینٹ پڑا ہے الیکشن میں 2013 کے، اس سے ریکور کر پائیں گے 2018 میں انڈر بلاول زرداری؟ اس وقت پورے پاکستان میں جو کام آزادی صحافت کے چیمپئنوں کو کرنا چاہیے تھا، جس کی وہ کھاتے ہیں روزی، انہوں نے تو نہیں کیا. اس 25 سال کے نوجوان نے کیا ان دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھا کے. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑا وسیع کردار ہے بھٹو خاندان کا، جمہوریت کے لیے، اس پورے آئین کے لیے. 18ویں ترمیم کر کے اس کے اندر قابل فخر اس کو بنانے میں بھی اہم ترین کردار تھا. اور بلاول بھٹو واقعی ان طالبان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ طالبان کا تحفہ جو ہے جمہوریت کو سب سے پہلے شہید بینظیر بھٹو کی لاش بھی ان کی والدہ کی ہے. اچھا کیا آصف علی زرداری سے اچھے چیئرمین ثابت ہوں گے بلاول بھٹو زرداری؟ آصف زرداری صاحب کو تو آپ نے چیئرمین ثابت ہونے دیا ہی نہیں. آپ نے تو 5 سال عدالتوں نے ان کو سیاست ہی نہیں کرنے دی. اچھا ورنہ نہیں کر رہے تھے. جب الیکشن ہوگا اس کے بعد پریزیڈنٹ نے دل کھول کے سیاست کی 1.5 مہینے کی ہے سیاست. باقی سیاست نہیں کی. باقی تو انہوں نے جو ہے نا وہ فیاضی کی. کیا بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری سے بہتر طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کر سکیں گے؟ شیر کا بچہ تو شیر ہی نکلتا ہے میرا بھائی. مسئلہ یہ ہے یہاں پر پاکستان میں. پولیٹیکل سیکرٹری تو نہیں بنا دیا بلاول بھٹو نے آپ کو؟ میں نے تو سیاست ہی چھوڑ دی تو آپ میرے پیچھے کی. میں ویسے کہہ رہا ہوں نا، زرداری صاحب کے کہتے تھے میں پولیٹیکل سیکرٹری ہوں، وہاں سے ڈینائل آتا تھا کہ نہیں ہے. پرسنلی حیثیت میں میں بالکل چیئرمین سے ملتا رہا. کیا پیپلز پارٹی کم بیک کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک چیز سوچ لینی چاہیے کہ اس کو طالبان ورسز شیعہ اور طالبان ورسز سنی لڑائی نہ بناؤ. یہ طالبان ورسز پاکستان ہے. اور وہاں سے جو آئین کا تقاضا کیا جا رہا ہے نا سسپینڈ کر کے، اور سسپینڈ تو چھوڑو، فارغ آئین نظام شریعت طالبان اس سے مذاکرات کرو، فیصل رضا عابدی پہ صبح شام بات کرو ایک آگاہی دینے میں. بات اتنی سی ہے ان تمام سیاست دانوں کو اب اس طرف بڑی گہری نظر ڈالنی پڑے گی کہ ہمارا جو وجود ہے. دیکھو شہزاد بھائی برا نہیں ماننا، ہم بھی میڈیا میں آپ کے ساتھ رہیں اور آپ بھی میڈیا میں رہیں. بجائے اس کے کہ ہم غیر ضروری ایشوز کے اوپر دھرنا دیں، یہ اسلام آباد کے سفارت خانے میں 8 منزلہ اور کئی ایکڑوں کے اوپر جو نا امریکی سفارت خانے کے اندر ایک پورا بنکر بنایا جا رہا ہے جس میں 7000 میرین رہیں گے. میں ان سے پوچھتا ہوں اس طرف توجہ کیوں نہیں ہے کسی کی؟ ایشوز پہ آؤ نا اگر پاکستان بچانا ہے. دیکھو سیاست اس وقت نہیں ہے بھائی، نہ پیپلز پارٹی کا دیکھ کے مارا جا رہا ہے، نہ نون لیگ کا دیکھ کے مارا جا رہا ہے، نہ تحریک انصاف کا دیکھ کے مارا جا رہا ہے. مدارس کی طرف ہو یا امام بارگاہوں کی طرف ہو یا مسجدوں کی طرف ہو، آپ کے چاروں طرف جو ہے اس وقت سراؤنڈنگ ان لوگوں کی ہے جو پاکستان کو توڑنے کے فارمولے پہ کام کر رہے ہیں. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے اندر شیعہ سنی اتحاد کا یہ لازوال مظاہرہ جو کیا ہے اس کے اندر آپ کے پاکستان کو کتنی طاقت ملی ہے، آپ کی سیکیورٹی فورسز کو کتنی طاقت ملی ہے. اگر ہم پازیٹیو کام کر رہے ہیں تو ہم یہ جنگ لڑیں گے، اب سیاست نہیں کریں گے. مجھے بتائیں لیکن اگر ڈرون اٹیک کے خلاف دھرنا دیا جاتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ آپ کی پارٹی ڈرون اٹیک کے خلاف ہے نا؟ آپ کی پارٹی ڈرون اٹیک کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ہوگی. پیپلز پارٹی ڈرون اٹیک کے خلاف ہے نا؟ ہوگی. میں 9 مہینے سے پارٹی میں نہیں ہوں. پیپلز پارٹی کہتی ہے نا سوورینٹی کی وائلیشن ہے یہ. ہاں تو یہ جو ہمیں یہاں پہ آ کے ازبک تاجک پھاڑ کے جا رہے ہیں، یہ تو 5 سال کے ملٹیپل ویزے پہ آئے ہیں نا، وہ بھی غلط ہے. تو وہ تو بولو، اس پہ تو دھرنے دے رہے ہو 3800 کے اوپر.
جس میں 1300 جو ہے مطلوب دہشت گرد ہیں پوری دنیا کے, جنہوں نے یہاں بیٹھ کے قبولے جس طرح پرچیاں لکھ کے جیسے مجھے پرچیاں دکھا رہے تھے آپ, تو یہ ان پہ بھی تو بات کریں نا. اب وہ کیا یہاں پہ ویزا لے کے آئے ہیں جو پوری دنیا یہاں پہ آئی ہے؟ میرے بھائی بات سنو, مقبوضہ شمالی وزیرستان میں اپنا ایک پولیس والا دکھاؤ مجھے اندر جا کے جو تمہارے لا کے اوپر چل رہا ہو اور اس آئین کے اوپر چل رہا ہو, آئین کے چیمپئن ہو. اچھا, تو پھر میں بولوں گا نا. تو اس وجہ سے ڈرون جسٹیفائڈ ہو جاتا ہے پھر؟ نہیں ہوتا. بیسیکلی وہ رہتے عوامی ایریے کے اندر ہے. آپ جنگ کا حصہ ہو, یو آر دا پارٹنر آف دس وار. اور جب یہاں پہ ان کے قاتلوں کو, یہ اسامہ بن لادن نے کیا سب میرین کے اوپر مارے تھے جہاز لے جا کے؟ بحری بیڑے پہ مارتا نا, سلام کرتے, لے جا کے اس عمارت میں مار دیا, 5000 لوگ مار دیے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ پاکستانیوں کا اور خاص طور پہ مسلمانوں کا سروائیول کیا ہے یار؟ آپ صرف اپنی تھوڑی سوچو, آپ پورے پاکستان کی بات کرو نا. مجھے یہ بتائیں فیصل رضا عابدی صاحب آپ کہاں کھڑے ہو مجھے پتا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہاں کھڑے ہیں مجھے پتا ہے, پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ میں پیپلز پارٹی نہیں کھڑی ہوئی بھائی. کہاں کھڑی ہوئی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا میں تجزیہ کار ہوں, چلو میں پیپلز پارٹی نہیں ہوں. ویسے تجزیہ کار مجھے بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کا بیوٹی پارلر میں یہ نہ ہی چھڑے تو اچھا ہے. پھر وہ آپ نے دکھایا تو پھر مجھے تو نہیں پتا تھا یہ بات. تو پیپلز پارٹی مذاکرات کے حق میں ہے یا نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی مذاکرات کر رہی ہے نا. کیوں کر رہی ہے؟ ایک پروگریسو لبرل پارٹی جس کا آپ حصہ رہے ہیں, وہ کیوں اس وقت مذاکرات کے حق میں ہو, وہ کیوں جنگ نہیں لڑنا چاہتی؟ ڈرے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی یا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ان کا؟ 5 سال سے میں تو سیاست کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کو بتا دیا نا, وہ تو 5 سال سے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ لڑ رہے ہیں. یہ تو لوگ سب باقی لوگ تو ابھی بولنا شروع ہوئے ہیں. میں تو بھائی 5 سال سے یہ چیزیں فیس کر رہا ہوں. اب یہ سوچو کہ آپ کو جو مسئلہ آج نظر آ رہا ہے مجھے 5 سال پہلے تھا. میں نے کس طرح یہ 5 سال گزارے ہوں گے اس پاکستان کے اندر. آپ مجھے تو داد دو نا, میں تو نہیں بھاگا ایک دن بھی, کسی دن بھی. پابندیاں لگائیں, ایسی تیسی کر دی. یہ لو میں گلگت گیا, یہ گلگت کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہی دکھاؤ عوام کو. آپ یہ آپ کے میڈیا نے کیوں نہیں دکھایا کہ یہ لوگ پاکستانی نہیں, کیا میرا پاکستان پہ حق نہیں؟ مارشل لا میں آپ کو اتنا بڑا جلسہ نکالنے دیا جاتا ہے. یہ مارشل لا نہیں ہے, تو میں کہہ رہا ہوں یہ مارشل لا نہیں ہے جس میں آپ اتنا بڑا جلسہ دکھایا کیوں نہیں؟ آپ 6 گھنٹے یہاں پہ کمنٹری کرتے رہے اور نوکریاں کرتے رہے, سب کو پتا ہے یہاں پر. آپ نہیں, یہ تمام مائنڈ سیٹ انہی میدانوں میں ابھی کیل لگ گئی, ابھی سیڑھی لگ گئی, ابھی اسٹیج بن رہا ہے, یہاں تک کمنٹریاں کی ہیں. یہ کیا تھا؟ آپ یہ سلوک کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ نہیں, وہ میڈیا کا ایکسس کم ہے نا گلگت میں. یار ادھر آپ کے سارے کیمرے موجود تھے بھائی, کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے ایک بریک لینا ہے. ایک بریک کے بعد میں نے جو سوال پہلے آپ سے پوچھنا تھا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں پبلک سینٹیمنٹ ہے کہ مارشل لا لگ جائے, تو کیا ماضی کے مارشل لا جو لگائے گئے ہیں ان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے یا دہشت گردی میں اضافہ ہوا؟ اس میں پوچھوں گا فیصل رضا عابدی سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ شو پہ موجود ہیں. فیصل رضا عابدی صاحب, آپ کہنے کہ عوام میں یہ سینٹیمنٹ ہے کہ مارشل لا لگ جانا چاہیے, جمہوریت ناکام ہو چکی ہے, حکمران ڈیلیور نہیں کر پا رہے, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ ماضی میں جب یہ مارشل لا لگا ہے, چاہے وہ ضیاء الحق کا ہو چاہے وہ مشرف کا ہو, کیا اس میں حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے؟ کیا دہشت گردی میں کمی ہوئی ہے؟ اسمبلی کے ساتھ تھا. مارشل لا کا ایک صرف بنیادی فائدہ یہ ہے, چونکہ آپ انسان ہیں اور انسانوں سے محبت کرتے ہیں, سب ڈیموکریٹک لوگ, ظاہر سی بات ہے شوٹر سائٹ کو آپ جانورانہ اقدام کہتے ہیں, تو کورٹ سے سزا دلائیں گے نا. اس میں صبح پیشی ہوتی ہے اور شام کو فیصلہ ہوتا ہے, آرمی کورٹس ہوتی ہیں, وہیں سے مل سکتا ہے آپ کو اس وقت تو ایسا انصاف. اب پھر جسٹیفائی کریں تو پھر اس آئین میں کوئی گنجائش نکالیں اور ان عدالتوں سے فیصلے لیں. مشرف صاحب کے دور میں یہ جنگ شروع ہوئی, اسی میں جنگ بڑھتی چلی گئی, ڈرون ہوئے, دہشت گردی پھیلتی گئی, دہشت گردوں کا فٹ پرنٹ پاکستان میں بڑھتا گیا, تو پھر ماشاء اللہ تو ناکام ہو گیا نا. کیوں ادھر کیوں ہوئے؟ وہاں امریکی فوجیوں پہ کرتے نا, وہاں تو یہ برقعے پہن کے بھاگ گئے, ادھر آ گئے نہتوں کو مارنے کے لیے. ہم بھی سامنے کھڑے ہوتے تو ان کی ہمت تھی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا میں ایک چیز آپ کو سنا دوں, میں آپ کو زرداری صاحب کے شارٹ سن لیجیے. اگر پاکستان بچانا ہے اور جمہوریت بچانی ہے تو ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ میرا میسج ہے اور پورے پاکستان میں یہ بی بی صاحبہ کا میسج ہے. ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. مسئلے کا حل ڈیموکریسی میں ہی ہے نا, اس کا مطلب. میں 5 سال کہاں کھڑا ہوں؟ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. تو پھر آؤ آج فیصلہ کرتے ہیں اسی بات پہ کہ میں نے اس کو کہا, آپ کو بہت برا لگا. جو اس کو ختم کر کے یہاں پہ شریعت لانا چاہ رہا ہے ان سے مذاکرات چھوڑو, پھر آپریشن کی بات کرو نا. آپ پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ یہ ہے. اچھا, کچھ عرصے پہلے میرے پروگرام میں آپ نے ایک بات کہی تھی جی, ویسے تو آپ کی بہت ساری باتوں سے شاید, لیکن ایک بات میں اگر آپ کو کروں, آپ پھر میرے الفاظ سنیں کہ آپ کو یہ لاسٹ وارننگ ہے کہ اب ہمیں چن کے مارا جا رہا ہے. یار اب تو کاروبار بھی بند کر دیے ہمارے, کہاں سے کھائیں گے ہم, کہاں سے جیئیں گے, کہاں سے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے؟ چن کے مار رہے ہیں یار, جو درود پڑھ رہا ہے اس کو پکڑ کے مار رہے ہیں یار. تو میری بات سنیں نا, اب آپ کچھ تو ہمیں بتائیں نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ حکم کریں, ہم کب تک اپنی گردنیں دیں؟ بتائیے, آپ بتائیں نا, ہم وہی کریں گے. ہم اپنی ماؤں بہنوں کے جنازے اٹھاتے رہیں, ہم قبرستان میں دفناتے رہیں گے جیسے 12 سال سے دفنا رہے ہیں. کتنے سال اور کریں؟ آپ حکم کریں ہمیں.
सब लोग, सब सियासतदान मिलकर हुक्म करें। नहीं, ये तो जब जंग लड़ रहे थे तब भी कर रहे थे ना, कुर्बानियां कौन सी जंग लड़ी है हमने? तो फिर लड़ने दो ना, फिर लड़ने लड़ी, जंग नहीं लड़ी हमने कौन सी लड़ी है? ये जो हमने सारे ट्राइबल एरियाज को खाली करवाया सिवाय नॉर्थ वजीरिस्तान के, ये फौज कहती है, किसने लड़ी है ना? फौज ने लड़ी है ना। यही तो मसला है कि जंगे सिर्फ फौज नहीं लड़ा करती मेरे भाई, जंगे कौम लड़ती हैं। सही, कौम बनके इसी फौज का तो साथ देने की बात कर रहा हूं। अगर ये जुर्म है तो मुझे बोलो, मैं जुर्मदार हूं। एजेंट बोलते हो, जूते चाटने वाला बोलते हो, जो जूते चाटते हैं, जो एजेंट होते हैं, उनके आगे पीछे 4-4 स्क्वाड होते हैं, वो मिनिस्ट्रियां एंजॉय करते हैं। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से कह दिया सियासत से फारिग है यार। 4 साल हो गए इस कौम को बताते हुए कि यही होना और अब वो हो रहा है। जो 1 साल आगे का बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। यहां पर माइंडसेट रीड कर रहे हैं हम एक दूसरे के, वो हमारा, हम उनके। निजाम शरीयत या तो बंदूक से ला रहे हैं या पार्लियामेंट से लेके आ रहे हैं, तो फिर ऐसे निजाम पे ठप्पा असेंबली के साथ थोड़ी हम कबूल करेंगे। आओ फिर रेफरेंडम कराते पाकिस्तान के अंदर फौज की निगरानी में। कौन निजाम शरीयत चाहता है, कौन 73 का आइन चाहता है, ये फैसला फिर पाकिस्तान की आवाम करे। किसी किस्म की यहां पर लड़ाई और झगड़े की जरूरत नहीं है, और रेफरेंडम कराएं। निजाम शरीयत पार्लियामेंट से तो नहीं आ सकेगा। आपके ख्याल में नून लीग सपोर्ट करेगी? देखें ना, जमात इस्लामी का मुनव्वर हसन का बयान है ना, बंदूक से शरीयत लानी होती तो ला चुके होते। जो भी चेंज आएगा निजाम वो पार्लियामेंट से आएगा। आपके ख्याल में नून लीग सपोर्ट करेगी? नून लीग ने तो कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में नून लीग का भी हाथ। मैं कह रहा हूं देखें ना, नून लीग यार जिनको उन्होंने कहा है कि इन पे धमाके नहीं करेंगे, अवाम इनको वोट दो, ये तो उनका खुला यार अब तो बयान। तो अवाम बच्चे अवाम के हाथ में वोट दिया, फिर अवाम को वोट कब देने दिया? वो सारे सिस्टम पे काबिज थे, धड़ाधड़ लग रहे थे, अब तो अंगूठे भी ऐसे हो रहे हैं। वो मैं दिखाता हूँ आपका, एक मेरे पास शॉट है क्योंकि आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था। लेकिन इससे पहले भी आपने जो सिफारत खाने की बात की ना, आपने कहा इस्लामाबाद में इतना बड़ा सिफारत खाना बन रहा है, 4 हेलीकॉप्टर एक साथ उतरेंगे, 7000 मरीन उसमें होंगे, इसके हवाले से धरना क्यों नहीं दिया जाता? तो ये तो आपके ही दौर में अप्रूवल मिला है सिफारत खाने का। नहीं तो आपके चीफ जस्टिस साहब ले लेते इस पे एक्शन। छिपकली पे लेना है, मैं छिपकली हो जाऊं फिर तो। ये जितनी कौम मर रही है ना, ये छिपकली बन जाए। मैं आपको ये शॉट सुनाऊंगा। ये शॉट आप सुन ले कि फैसल रजा आब्दी साहब ने कुछ अरसे पहले प्रोग्राम में अंगूठे के हवाले से क्या कहा था, और इस हवाले से आज कुछ पेशरफ्त भी है पार्लियामेंट में, उस पर ही क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं, आजादाना इलेक्शन नहीं थे, आजादाना इलेक्शन 2014 में होंगे। ये जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर ये सबसे बड़ा हथियार बनेगा, और ये एक नई सूरत में सामने आएगा। ये 2 कामों के इस्तेमाल में होगा, ये ऐसे भी होगा और ये ऐसे भी होगा। बर्दाशियों ने माना तो ऐसे रहेगा, बर्दाशियों ने नहीं माना तो थंब इंप्रेशन आ जाएगा। थंब इंप्रेशन इस दौर का स्विस केस साबित होगा, और 58(2)B भी यही होगा। अच्छा, पहले आपने कहा था 2014 में इलेक्शन हो जाएंगे, अब आप कह रहे हैं कि मार्शल लॉ की तरफ आवाम जाएंगे। ये जो भी इस वक्त सिस्टम आएगा, चाहे कोई भी सिस्टम आए, आप आर्मी ऑपरेशन तो ना गजीर है ना, अब इस पे तो कोई दो राय नहीं है। और आवाम लड़ पड़ेगी, आवाम लड़ पड़ेगी। हाँ, तो इसमें है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर इसमें डिले नहीं करो। देखो, डिले करोगे ना तो आवाम को नहीं पता कि इसके अंदर कितना इख्तियार दिया अफवाज पाकिस्तान को। आवाम को नहीं पता। आवाम यही समझती है अफवाज पाकिस्तान के पास एक ही इख्तियार है, मार्शल लॉ। हालांकि अफवाज पाकिस्तान मुसलसल जंग का सामना कर रही है। उसने 2 आपके मकबूजा इलाके खाली कराए, परचम लहराए हैं वहां पे। तो अफवाज पाकिस्तान को फिर ये ताकत दो ना कि आप अंदर जाएं, रेट ऑफ लॉ कायम करें। जब हमारा रेट ऑफ लॉ आ जाएगा, उसके बाद अगर एक भी ड्रॉन हुआ तो फिर पूरा पाकिस्तान उठेगा। और ये मुतालबा तो छोड़ो, फिर ये करना था ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप कह के चले जाते हैं मार्शल लॉ, मीडिया दिखाई, इससे पहले आपकी पार्टी की पूरी दिखाएं। मैंने एक्सप्लेन किया है, आप पूरी दिखाएं। अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं कि ये थंब इंप्रेशन वाली जो आपने बात की थी, आज चौधरी निसार ने कहा है कि 272 हल्कों में हम थंब इंप्रेशन वेरीफाई करवाने के लिए तैयार हैं। ये होगा या नहीं? शहजाद भाई, ये जो मैंने बात की थी ना, ये इलेक्शन के फौरन बात की थी, आपको याद होगा। आ गया ना थंब इंप्रेशन। मैंने कहा था ना थंब इंप्रेशन आएगा, तो आ गया ना। इतना तो मान लो ना, आधी तो सही हो गई, आधी भी सही होगी। जो भी सूरत हाल होगी ना, मार्च 2013 जो है ना, वो मार्च 2014, मैं आपको ये 1 साल से बताता आ रहा हूं। ये डिसीजन पाकिस्तान को करना है कि उन कुव्वतों के साथ खड़े हो जिसने हमें तबाह बर्बाद किया है, या उन कुव्वतों के साथ खड़े हो जिनसे वो डर के अब पार्टनरशिप पे आ गए। मेरी बात समझने की कोशिश करें। हमें अब पाकिस्तान को देखना है। हमारा कोई मकसद नहीं है, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। शहीद बेनजीर भुट्टो का बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और जरदारी साहब से हमारे जज्बाती मरासिम हैं। ये ना टूट सकते हैं, सही, ना कोई कायदा आ सकता है, ना किसी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी मां बहनों के कत्ल की आवाज उठाएं और हमें शिया बना दो यार, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। शिया नहीं तो इंसान बन के तो आवाज उठाओ। ये तो सुन्नियों को भी मार रहे हैं, ये देवबंदियों को मार रहे हैं, ये पख्तूनों को मार रहे हैं, ये फौज को मार रहे हैं, ये अमन लश्कर को मार रहे हैं। मैं सबकी यहां पे वकालत करता चलो। मैंने एक एक दहशतगर्द का बताया, आज इतने छोड़ दिए, आज इतने छोड़ दिए। मेरे 4 साल के प्रोग्राम तो उठाओ, और 4 साल मैंने किस तरह गुजारे ये मुझसे भी तो पूछोगे। मैंने पे बैक क्या किया है इसके लिए। अगर मुझसे आपने ये सलूक करना, मैं चला जाता हूं।
آپ بتا دو پاکستان میں پھر کوئی لڑ لے. یہ بولنا ہی تو لڑنا ہے, یہ بولنا ہی تو مائنڈ سیٹ بناتا ہے میرے بھائی. اب اس پاکستان کے لیے وقت ہے, پاکستانی بنیں گے, افواج پاکستان اور عوام کے اندر تفریق پیدا کرنا بین الاقوامی فارمولہ, اس کو ختم کریں گے. میں جن کے ساتھ کھڑا ہوں افواج پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے حمایتی ہیں. یہ میری حب الوطنی کا اور ان کی حب الوطنی کا ثبوت ہے جو درود پڑھتے ہیں. یہ درودی اور بارودی جنگ ہے. ایک نعرے پہ چلو, پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے. لیکن جمہوریت کے ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے تمام ادارے کام کریں گے. شہزاد بھائی, اگر آپ نے اس آئین کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت فوج کی جنگ ڈکلیئر ہونے کے باوجود اپنی سیاست کے ذریعے اور مذاکرات کی لالی پاپ کے ذریعے روکنے کی کوشش کی اور ان کو پھیلانے کا کیا, تو عوام وہی سوچ رہی ہے بھائی. بہت بہت شکریہ فیصل رضا صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں فیس بک پر اور ٹویٹر کے ذریعے. اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.